السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک عظیم الشان نماز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ نماز ایسی ہے، اس کی فضیلت ہی کچھ الگ ہے، اس کی شان ہی کچھ الگ ہے، اس کے فوائد ہی کچھ الگ ہونے والے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ دیکھیے، شب معراج کی رات قریب ہے، شب معراج کی رات قریب ہے جو عبادت والی رات ہے۔ اس کے بعد شب برات بھی ہے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت والی رات بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ان ایام میں یا ان راتوں میں ہم ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں۔ دن میں چاہے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، جس وقت چاہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ جو بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گا، اس انداز میں کہ آپ کو کسی سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس کے کچھ آداب بھی ہیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں دوستو۔ اس سے دوسرے مسلمان بھائی فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب ملنے والا ہے۔ آئیے آپ کو ترمذی شریف کی حدیث اور ابو داؤد کی حدیث دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 کام ہیں جو آپ کرو گے تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے، جو بھول کر کیے، جو جان بوجھ کر کیے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے گا۔ دیکھیے گا، جان بوجھ کے گناہ کیا ہے یا انجانے میں گناہ ہو گیا ہے، چھوٹے ہو بڑے ہوں، وہ گناہ بھی معاف ہوں گے، بڑے گناہ بھی اس میں معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو بتا رہا ہوں، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہا کہ چاہے پرانے گناہ ہو یا نئے گناہ ہو، یہ سارے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، کیا؟ صلاۃ التسبیح۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، طریقہ بتایا کہ اس انداز میں آپ کو پڑھنا ہے۔ وہ طریقہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو بتایا تھا۔ سنیے، فرمایا اللہ کے رسول نے، اگر ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھ لینا، اور اگر ہر جمعہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو جو مسلمان بھائی نہیں پڑھے ہیں نا، تو طریقہ سیکھ لیجئے، مناسب موقع بھی آ رہا ہے، چونکہ اس کے بعد سے جو بھی مہینے آنے والے ہیں وہ عبادتوں کے مہینے ہیں، ریاضتوں کے مہینے ہیں، عبادت کرنے کے مہینے آ رہے ہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جان کر کے اس نماز کو پڑھ لینا۔ چھوٹے بڑے پرانے نئے گناہ، پوشیدہ جان بوجھ کر کے، وہ سارے گناہ انشاءاللہ دھل جانے والے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کس انداز میں آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے۔ نیت اس انداز میں کریں گے، اگر زبان سے کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا جو نمازوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے وہی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب دھیان رکھیے گا کہ 15 مرتبہ آپ کو جو صلاۃ التسبیح کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں 15 مرتبہ پڑھا جائے گا، اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنی بار جہاں جہاں پڑھیں گے وہ 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔
ٹھیک ہے، کہاں کہاں پڑھا جائے گا وہ بھی سارا طریقہ بالکل اس انداز میں بتاؤں گا نا لاسٹ میں، دیکھیے گا آپ۔ پہلے میں پورا طریقہ جو کتابی طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو ایک پوائنٹ کے ذریعہ سمجھا دوں گا، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ جب آپ 15 مرتبہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد ہر رکعت میں صرف بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو، کوئی بھی سورت یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد اب آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے کیا؟ یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم جو رکوع کی تسبیح ہے وہ پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ، ٹھیک ہے، والحمد للہ، پوری تسبیح۔ رکوع سے آپ جب کھڑے ہوں گے، قوما میں جو رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ میں جانے سے پہلے جو کچھ دیر کھڑا رہا جاتا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ قوما میں آپ 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں گئے، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر کے جلسہ میں بیٹھیں گے، دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ بھی کہا جاتا ہے، تو اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو وہاں 10 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، 10 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہ ٹوٹل آپ کا ایک رکعت میں 75 ہو گیا۔ پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر جو ہے اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھ کر کے دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم، درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ کو سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ جب سیدھا کھڑے ہوں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ثنا، کیونکہ نفل نماز ہے اور نفل نماز میں 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے، تو التحیات میں جو پہلے قاعدے اولیٰ میں بیٹھتے ہیں تو پورا درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، تو وہاں بھی ثنا پڑھی جائے گی، سنت غیر مؤکدہ اور نفل میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پورے تفصیل کے ساتھ بہت ہی کم لوگ بتاتا ہے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 15 مرتبہ پڑھیں گے، 15 مرتبہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، پھر اسی طریقے سے 10 10 10 کر کے 75 مرتبہ، اسی طریقے سے 4 رکعت آپ پوری کریں گے۔ آپ کو پوائنٹ کے ساتھ آخر میں بتانے والا ہوں، دیکھیے گا بالکل آسان طریقے سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ جو پہلے کتابی طریقہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، اسی طریقے سے 4 رکعت پوری کر کے تحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیریں گے، تو یہ کتابی طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کے ذریعہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری طریقے سے آ جائے۔ اب دیکھیے پوائنٹ کے ساتھ میں دھیان رکھنا ہے کس طریقے سے۔ پہلی رکعت میں جو ہے ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، کاؤنٹنگ یاد رکھنا ہے، 15 مرتبہ، بالکل آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ ذہن میں اس کو بٹھا لیجئے گا کہ کس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، تو ہو گیا 15 اور 10 25، پھر رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم 3 بار کہنے کے بعد 10 مرتبہ، 25 اور 10 35، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو قوما کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو ہو گیا 35 اور 10 45۔ پہلے سجدے میں گئے، 3 بار سبحان ربی الاعلی کہا، پھر اس کے بعد آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔
45 और 10 55 हो गए। आप फिर सजदे से सर उठा करके जलसा में जो बैठेंगे दोनों सजदे के दरमियान, तो अब आपका हो गया यहाँ पे 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 65 हो गया। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में गए, 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। 65 और 10 75 हो गए। तो ये काउंटिंग हो गई 75 की एक रकात में। सूरह फातिहा से पहले 15, सूरह फातिहा रुकू में जाने से पहले 10 25, रुकू में गए 10 35, रुकू से खड़े हुए 10 45, सजदे में गए 10 55, सजदे से बैठे 10 65, फिर दोबारा सजदे में गए तो 10 75 हो गए। तो ये आसान तरीक़ा था जो मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह आपको बात पूरी समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ आदाब हैं जो आपको बता देता हूँ, इसकी कुछ सुन्नतें हैं जो आपको बता देता हूँ, आप पूरे तरीक़े से समझ लीजिए इसको। देखिएगा नाज़रीन किराम, अगर कोई सजदा सहव वग़ैरह हो गया तो सजदा सहव करने में जो सजदा करते हैं उसमें आपको तस्बीह नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको 300 मरतबा पढ़ना है जो आपकी पूरी हो गई है। अगर किसी रकात में या अरकान के अंदर आपने 10 बार के जगह कम पढ़ लिया है तो उसे उस गिनती को पूरा करने के लिए उसके बाद जो आप तस्बीह पढ़ेंगे उसमें इसको पढ़ लेना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर रुकू में भूल गए हैं तो खड़े होंगे जो कौमा के अंदर, तो वहाँ मिकदार थोड़ी होती है, तो वहाँ ना पढ़ करके आप पहले सजदे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सजदे में अगर भूल गए तो जलसा में जो बैठे हैं वहाँ ना पढ़ करके दूसरे सजदे में वो पहले सजदे वाली जो कमी है वो पूरी कर लेना है। यानी जितना छूटा था उसको 10 बार पढ़ने के बाद दूसरे सजदे में जो है उसको तादाद को पूरी कर लेनी है, ताकि 4 रकात में 300 की जो है तादाद पूरी हो जाए। तो उम्मीद है ये आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।